الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 101 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ حضرات، آیت میں حالت سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو مختصر کر کے 2 رکعت ادا کی جائے۔ اس آیت میں ان خفتم کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی اگر تمہیں ڈر ہو۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ اور چاروں طرف سے دشمنوں کا خوف اور ڈر، یہ سب حالات اس زمانے میں تھے۔ اس اعتبار سے کہا گیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حالت سفر میں ڈر اور خوف ہو تو قصر کرو ورنہ نہیں، کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، کسی طرف کا بھی سفر خطرات سے خالی نہیں تھا۔ بہرحال قصر نمازوں کے لیے خوف کی شرط نہیں ہے، سفر کے عام حالات میں بھی نماز قصر پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے قید کی آیات قرآن پاک میں کئی جگہ ملتی ہیں۔ اس جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہیں، چونکہ بچنا چاہتی تھی اس لیے اللہ نے اسے بیان فرما دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہو تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کروا لیا کرو، ہرگز نہیں۔ اس طرح کی کئی آیتیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ بہرحال اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں بھی یہ اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ حضرات، اب مسئلہ یہ ہے کہ قصر اور ایام قصر، سفر کی مسافت، اس کی تعیین میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ مسافت کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور کس جگہ قیام کرنے کے بعد ان کے ایام کتنے ہو، اس پر بھی اختلاف ہے۔ بہرحال اپنے اپنے مسلک کے ائمہ کی طرف رجوع کر کے مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔